السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ فرینڈز، گلا میرا تھوڑا سا خراب ہے، آواز جو ہے وہ میری خراب ہو سکتی ہے، اس کے لیے معذرت کر رہی ہوں، سوری کر رہی ہوں، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ خیر جناب، بڑھتے ہیں اپنے ریئیکشن کی طرف۔ ستارہ یاسین کا شہنائی کلیکشن میں سے آرٹیکل 2 اور 3 بھی اپلوڈ ہو گیا ہے، اور یہ دونوں آرٹیکلز جو ہیں وہ 9000 مائکرو ویلویٹ کے اوپر ہیں، مرون اور بلیک پونچو، میرا خیال ہے مرون کلر کا ہے، پونچو کہہ لیں، کفتان کہہ لیں، وہ مرون کلر میں ہے، اور دوسرا ڈریس جو ہے وہ بلیک میں ہے۔ دونوں کے اوپر لیسز کا کام ہے، بلیک بھی بہت خوبصورت ہے، مرون مجھے بہت اچھا لگا، مرون کفتان جو ہے، پونچو جو ہے مجھے بہت ہی اچھا لگا، پیارا لگا۔ اچھا، بہت سے لوگوں کو جہاں جو ہے ستارہ کی کلیکشن پسند آئی، ستارہ کے آرٹیکلز اچھے لگے، وہیں کچھ دل جلوں کو جو ہے وہ ستارہ کے آرٹیکلز پسند نہیں آئے۔ اچھا، پسند نہ آنا تو انسان کی اپنی مرضی ہے، لیکن اگر آپ سوچ کر جاتے ہیں کہ آپ کو چیز پسند نہیں آئے گی، پھر آپ نے وہاں جا کے گھٹیا کامنٹس کرنے ہیں، غلط کامنٹس کرنے ہیں، اپنے جو ہے وہ ورڈز کا آپ نے خیال بھی نہیں رکھنا کہ اگلا ہرٹ نہ ہو اس چیز سے۔ اچھا، پھر باقاعدہ کنورزیشن وہاں جا کر کرنی کامنٹ سیکشن میں لوگوں کے ساتھ، اور چیز کو خراب بولنا، برا بولنا، ارے لیسیں لگانے والے تو گھر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ارے یہ ہے، ارے وہ ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ہیٹر پارٹی میں سے ہیں، اور آپ وہاں گئے ہیں، آپ باقاعدہ کوئی شاپنگ کرنے نہیں گئے ہیں، آپ انتظار میں تھے کہ ستارہ کا آرٹیکل آنا ہے، اور ہم نے جا کر ستارہ کو کیسے ٹونٹ مارنے ہیں، کیسے ٹرول کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ آپ خود جائیے مارکیٹ میں 9000 مائکرو ویلویٹ کے اندر کوئی کپڑا خریدیے کسی ڈریس کا، اور پھر یہی والی لیسز جو ستارہ نے لگائی ہیں، جس وقت پاکستان میں اچھی خاصی مہنگی لیسز ہیں، ٹھیک ہے، وہ سستی لیسز نہیں ہیں جو اس نے لگائی ہیں، وہ آپ لے لیں اور وہ آپ اپنے کپڑوں پہ لگوائیں، اور اسی طرح صفائی سے سٹیچنگ کروائیں جا کر۔ وہ جو آپ کے نا گھر گھر میں جو ہے لگانے والی بیٹھی ہیں، اب کسی گھر میں ہی جا کر لگوا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں واقعی میری اتنی ایفرٹ، اتنی سٹرگل کے بعد یہ ڈریس مجھے اس سے مہنگا ہی پڑا ہے۔ خیر جناب، سب کی اپنی چوائس، اپنی مرضی ہے، خریدنا ہے خریدیں، نہیں خریدنا نہیں خریدیں، لیکن آپ کو یہ رائٹ کس نے دیا ہے کہ باقاعدہ اس کے اوپر لائیوز لگا کر بیٹھ جائیں اور کیا سے کیا جملے نہیں بولنے۔ اچھا، ستارہ کی کلیکشن تو چھوڑو، اس کے ساتھ تو جو مذاق بنانا، جو اس کے لیے خراب الفاظ بولنا، وہ تو ہے ہی ہے۔ ستارہ کی باڈی شیمنگ کرنا، ستارہ کے پیر جو ہیں وہ خسروں جیسے ہیں، ستارہ کا جو ہے وہ گال ایسے ہیں، ستارہ کی کمر ویسی ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں، اس کے جوتے ویسے، اس کا چلنے کا سٹائل ویسا، وہ تو جاہل، وہ تو پریگننٹ لگ رہی تھی، وہ تو یہ ہو رہا تھا، وہ ساری چیزیں تو چھوڑیں۔ جس لوکیشن پہ ستارہ نے جو ہے وہ اپنا شوٹ کروایا ہے ان ڈریسز کا، اس لوکیشن کو بھی ڈسکس کیے بغیر اور اس کے اندر سے بھی مین میخ نکالے بغیر یہ عورتیں نہیں رہی ہیں۔ وہاں پر بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی کے گھر میں گھس گئی ہے، وہاں جو ہے ہاؤس آنر اور اس کی وائف کی پکچر لگی ہوئی ہے، وہاں یہ ہے، وہاں وہ ہے۔ دیکھیں، ہمیں نہیں پتہ، وہ اتنی صفائی سے نہیں دکھ رہا کہ وہ کس کی پکچر ہے، لیکن یہ کہنا ہے کہ وہ ہاؤس آنر کی ہے اور یہ کسی کے گھر میں گھس گئی، اگر وہ ہاؤس آنر کی ہے بھی تو گھر میں کوئی کسی کی اس طرح نہیں دندنا کے گھس سکتا۔ اگلوں نے اپنی اس پراپرٹی کی کوئی نہ کوئی ایک قیمت رکھی ہوتی ہے کہ اتنے گھنٹے کے اتنے چارج کریں گے ہم اس گھر کے، تو مرضی ہے آپ وہاں پر شوٹ کریں، آپ ڈرامہ شوٹ کر رہے ہیں، گھنٹوں کے حساب سے آپ پے کریں، اور اگر آپ جو ہے وہ اپنا کوئی ویڈیو شوٹ، کوئی پکچرز لے رہے ہیں تو آپ گھنٹوں کے حساب سے وہ پے کریں۔ تو اگلے کو اپنے پیسوں سے مطلب ہوتا ہے، اور دینے والوں کو بھی پیسوں سے ہی، اپنے کام سے ہی مطلب ہوتا ہے۔ اس میں کوئی کسی کا ٹھیکیدار نہیں ہوتا کہ آنر نے اپنی پکچر لگا رکھی ہے، کیونکہ کوئی زبردستی نہیں گھسا ہوتا۔ اچھا، ایک طرف سے یہ کہتی ہیں کہ یہ بہت پڑھی لکھی، ویل ایجوکیٹڈ، ویل مینرڈ فیملیز سے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایسی باتیں کرتی ہیں، حیرت ہوتی ہے، اتنی وہاں پر عجیب عجیب باتیں۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا پونچو سے ریلیٹڈ کہ بھئی وہ امیروں کی نائٹی، ستارہ جو ہے وہ نائٹی پہن کے آ گئی ہے اور امیروں کی نائٹی ہے۔ ارے بھئی، وہ پارٹی ویئر ہے، اور آپ لوگ تو خود کو بڑے لینڈ لارڈ بتاتے ہیں، بڑے امیر، بڑے پڑھے لکھے ہیں نا، آپ کے حساب سے ستارہ اور ستارہ کی آڈینس تو کچھ ہے ہی نہیں، آپ لوگ سب کچھ ہیں۔ اگر آپ لوگ اتنے کچھ ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ پونچو ہے اور یہ جو ہے پارٹی ویئر سٹائل میں بنا ہوا ہے، اور اس کو کب کب کہاں کہاں پہنا جاتا ہے۔ انڈیا کی بھی سپر جو ہے ایکٹرز ہیں، ماڈلز ہیں، پاکستان کی، انہوں نے ویئر کیا، ہمارے ڈراماز میں بھی پہن رہے ہیں، آپ انڈیا کے موویز میں دیکھ لیں، ڈراماز میں دیکھ لیں، پارٹی ویئر کے طور پر اس کو چھوٹے سے کلچ کے ساتھ بڑے ہی سٹائلش سٹائل میں جو ہے اس کو پہنا جاتا ہے۔ ہاں، ستارہ کے ہاتھ میں کلچ ہونا چاہیے تھا، اس کی کمی تھی، وہ نہیں تھا۔ کلچ ہوتا ہاتھ میں پونچو کے ساتھ، چھوٹا سا جو ہوتا ہے پرس ہاتھ میں، وہ بہت اچھا لگتا، پرس نہیں، انفیکٹ کلچ ہی اچھا لگتا۔ خیر، تو وہ نہیں تھا، اس کی کمی تھی، اور یہاں پر یہ عورتیں بیٹھ کر یہ کہتی ہیں کہ یہ امیروں کی نائٹی ہے۔
حیرت کی بات ہے اگر فیشن سینس نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ستارہ بہت بڑی ڈیزائنر ہے, ستارہ کو بہت زیادہ فیشن سینس ہے, نہیں, لیکن یہ بھی تو نہیں ہے نا. آپ اپنے آپ کو دیکھیں, پھر اپنی باتوں کو دیکھیں. اچھا, پھر مزے کی بات یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پوری لائف بھی ستارہ پہ لگائی ہے. ساتھ کہتی ہیں کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے, 3rd کلاس عورت ہے جی, اور وہ یہ کر کے آتی, وہ کر کے آتی ہے, گری ہوئی گھٹیا عورت, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو کیش کرواتی ہے. ارے اس نے کپڑے تھوڑی بیچنے ہیں, وہ تو اپنے سپنے پورے کرنے آتی ہے, ٹھیک ہے, وہ تو اپنے جو ہے وہ 17 سال کی خود کو دکھانا چاہتی ہے, بس وہ اسی میں خوش ہے. وہ کہتی ہے میں آ گئی, میری باڈی دیکھو, مجھے دیکھو, میں کتنی ینگ ہوں, میں کتنی جوان ہوں. اس کو اپنے کپڑے بیچنے سے کوئی مطلب نہیں, اس نے تو خود کو دکھانا ہے, یہ ہے وہ ہے, اور اتنی گھٹیا عورت ہے, گری ہوئی عورت ہے, ایسی وہ ہے, ایسے اس کے بچے ہیں, اور بس مطلب چلتا پھرتا اس کو جسم کا کاروبار اللہ معاف کرے کرنے والی یہ لوگ بتاتے ہیں, اور پھر بیٹھ کر اس کو ڈسکس کرتے ہیں, اس کو ڈسکس کر کے کماتے ہیں. حیرت ہے یار, ایک جسم, اگر مثال کے طور پر ایک جسم بیچنے والی عورت ہے, آپ تو اس سے بھی گئے گزرے ہو, آپ دوسرے کا جسم بیچ کے کھا رہے ہو. اس کا مطلب ہے بیٹھ کے کہیں گے کہ ہم تو کنو ڈسکس کر رہے ہیں, ہم تو تربوز ڈسکس کر رہے ہیں, لا حول ولا قوت, اور دوسروں کو کہیں گے آپ یہاں سے چلے جاؤ, ہم تو یہ کرتے ہیں, ہم تو وہ کرتے ہیں, ہم تو ایسے ہی ہیں. واقعی آپ ایسے ہی ہیں, آپ ایسے ہی ہیں. اور پھر آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں. میں نہیں کہنا چاہوں گی, میں چاہوں گی کہ فی الحال جو ہے میں ایسے الفاظ نہ استعمال کروں. آج تو حد ہی کر دی. ستارہ کو مہک ملک کے ساتھ ملا کر اور کہا کہ بھئی ستارہ سے تو مہک ملک کئی درجہ خوبصورت ہے, کئی درجہ پیاری ہے. مہک ملک تو کیا چیز ہے, مہک ملک. اور واقعی اگر میں اپنا آپ کو بتاؤں تو واقعی میں خود مہک ملک کو بہت پسند کرتی ہوں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے, اور اس کا جو بیہیویئر ہے لوگوں کے ساتھ, اس کی وجہ سے مجھے بہت پسند ہے. خوبصورتی تو اللہ کی دین ہے, ٹھیک ہے, بہت خوبصورت لوگ بھی دیکھے, الحمدللہ, ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے. خود میں بھی اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی, خود بھی جو ہے میں اپنی یہاں تعریف نہیں کروں گی, خود میں بھی اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی, ٹھیک ہے, اپنی فیملی میں بھی, اپنے خاندان میں بھی, ایک سے بڑھ کر ایک, ٹھیک ہے. الحمدللہ اللہ نے آنکھوں کو, اس جسم کو, ہر چیز کو خوبصورتی سے خوب نوازا ہے, خوبصورتی دیکھنے سے نوازا ہے. دنیا کی خوبصورتیاں دیکھی ہیں. مہک ملک ایک بہت خوبصورت, میں کہوں گی آرٹسٹ کہوں گی اس کو, ٹھیک ہے, میں اس کی بھی تذلیل نہیں کہوں گی, لیکن مہک ملک اگر مجھے پسند ہے تو اس کے بیہیویئر کی وجہ سے, لوگوں کے ساتھ اس کے جو ہے بات کرنے کے طریقے اور اخلاق کی وجہ سے. کیونکہ ہم نے جب کبھی بھی دیکھا ہے تو ایسے لوگوں کو ہم نے لڑتے بھڑتے شاؤٹ کرتے ہی دیکھا ہے, لیکن مہک ملک جو ہے اس کو بات کرنے کا طریقہ پتہ ہے. زمانے کی سختیوں کے باوجود مہک ملک جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اتنے پولائٹ وے میں بات کرتی ہے, اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کسی ایسے بندے سے بات کر رہے ہیں کہ جس کا ایسا پروفیشن ہے اور ایسا کام ہے. نہیں, وہ باتیں ایسے کرتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہی نہیں کہ آپ جو ہے وہ کسی شیمیل سے بات کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر جو اس کے انٹرویوز جب آپ سنتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. یہاں پر پسندیدگی کی وجہ کیا ہے, اس کا اخلاقیات, اس کا اچھا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ, اس کا بات کرنے کا, اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ, ٹھیک ہے. اب آپ اس کو ملا رہے ہیں ستارہ یاسین کے ساتھ, حالانکہ ستارہ یاسین نے بھی کسی کے ساتھ کوئی مس بیہیو نہیں کیا. اس کی اپنی لائف جیسی بھی ہے جیسی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس نے بھی کسی کے ساتھ کوئی مس بیہیو نہیں کیا. اپنی طرف سے وہ اچھا ہی پیش آنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن یہاں پر آپ لوگوں نے مہک ملک اور ستارہ یاسین کا کمپیریزن کرنا شروع کر لیا. تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گی کہ آپ یہ جو لائیوز لگاتے ہیں, یہ جو ریئیکشن بناتے ہیں, مہک ملک پہ بنائیں, کیونکہ آپ اس کے بہت بڑے فین ہیں, آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو جب آپ اس پہ بات کریں گے, اس سے ریلیٹڈ بات کریں گے, اس کو دیکھیں گے, اس کو ڈسکس کریں گے, تو شاید آپ اسی سے کچھ سیکھ پائیں کہ وہ پبلک میں آج تک بیٹھ کر کسی کو ڈسکس نہیں کرتی. یہ نہیں کہ اس کی لائف میں کبھی کچھ اچھا برا نہیں ہوا ہوگا. جو ایسے لوگوں کی جو لائف ہوتی ہے, جس شعبے سے مہک ملک کا تعلق ہے یا جس جینڈر سے مہک ملک کا تعلق ہے, ان لوگوں کو تو بہت زیادہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑتی ہیں. عام لوگوں کی لائف سے تو میں کہتی ہوں کہ 200-300 گنا زیادہ ان کی زندگی مشکل ہوتی ہے. لیکن وہ بندی کبھی بھی پبلک میں آ کر کہیں پر بھی, یا پرسنل میں بھی اس کا کبھی کچھ لیک نہیں ہوا کہ اس نے آ کر کسی کو ڈسکس کیا ہو, ابیوز کیا ہو, لیگ پولنگ کی ہو. نہیں, بالکل بھی نہیں. تو اگر آپ اس کو ڈسکس کریں گے, جیسے کہ آپ پسند کرتے ہیں اس کو, جب آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو خدا را آپ اسی کو ڈسکس کریں, اس کے لیے لائیوز لگائیں, اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ شاید آپ کے اندر کوئی انسانیت آ جائے, شاید آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اپنا جسم بیچنا پھر بہتر ہوگا کسی اور کا جسم بیچ کر کھانے سے, ہے نا. تو میں یہی کہوں گی کہ آپ سے بھی لاکھ درجہ بہتر ہے مہک ملک. اگر دیکھا جائے نا تو یہ خواتین جو لائیوز لگاتی ہیں ستارہ کے خلاف یا ریئیکشنز بناتی ہیں, ان سے بھی میں کہوں گی کہ مہک ملک میں کہتی ہوں کروڑ درجہ بہتر ہے.
کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے پروفیشن سے کما رہی ہے، وہ کسی کی جو ہے وہ برائی کر کے نہیں کما رہی، کسی کا برا کہہ کے نہیں کما رہی. اور ستارہ بھی آپ سے لاکھ درجے بہتر ہے، وہ اپنے کام سے کام رکھ کے کما رہی ہے. آپ جیسوں کا کیا ہے ستارہ کے لیے بیٹھ کر یہاں پر غیبت کریں، چغلی کریں، بدخوئیاں کریں اور کمائیں، اپنا گھر چلائیں، ہے نا. ایک محترمہ تو کہتی ہے ستارہ نے جو ہے منہ پر فلٹر لگایا، دوسری کہتی ہے ارے نہیں نہیں، منہ پر تو اس نے فلر کروائے ہیں، کمر پہ اس نے فلٹر لگوایا ہے. ٹھیک ہے، کمر پہ ان لوگوں نے فلٹر لگوانے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ستارہ اپنی جو ہے وہ کمر سلم دکھاتی ہے، فلٹر لگواتی ہے، اور باڈی شیپر بھی پہنتی ہے، اور کمر جو ہے وہ فلٹر لگا کے سلم دکھاتی ہے، اور فیس جو ہے اس پہ فلر کروا کے اس کو چبی دکھاتی ہے. حد ہے تم لوگوں کے اوپر. فلر کہیں گے وہ لگواتی ہے، پھر ساتھ کہیں گے اس نے کانٹور نہیں کیا. ٹھیک ہے، خود کہیں گے وہ فلر لگوا کے منہ اتنا بڑا کر کے آگے خود ہی کہیں گے کہ کانٹور نہیں کیا اس نے. تو آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب موجود ہے. لیکن حد درجے کی جیلسی میں یہاں کہوں گی. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جیلسی کوئی کسی کے پاس. خود کہیں گی ہم بڑے ایجوکیٹڈ خاندان سے ہیں، ہم پڑھی لکھی فیملیز سے ہیں، ہم جو ہے وہ دنیا کے بڑے اعلیٰ نسلوں میں سے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن ہم اتنے ویلے ہیں، اتنے نکمے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں تھرڈ کلاس یوٹیوبر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ خریدے ہوئے جو ہے اس کے سبسکرائبر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی کیٹیگری کی عورت. ٹھیک ہے، وہ سب کہنے کے باوجود ہم اتنے ویلے کہ ہم اس تھرڈ کلاس، جس کو ہم تھرڈ کلاس کہتے ہیں، ہم اس کو ڈسکس کرنے پر بھی مجبور ہیں. حیرت کی بات ہے کہ سوچو پھر آپ کیا چیزیں کہ آپ اپنی زندگی کا اتنا قیمتی ٹائم لے کر ستارہ جہاں آ کر 15-16 منٹ 20 منٹ کا جو ایک ولاگ ڈال دیتی ہے، آپ لوگ 4 گھنٹے کی لائیو اور 4 جو ہے ریئیکشن اس کے خلاف بناتے ہیں. سوچو کہ پھر ستارہ کہاں ہے اور آپ لوگ کہاں ہیں. آپ بیٹھ کے خاک چھانتے ہیں، ستارہ کے پیروں کے نیچے سے نکلی ہوئی خاک آپ کو چھاننی پڑتی ہے، حالانکہ وہ تو تھرڈ کلاس عورت ہے بقول آپ کے. اور یہ بھی اس کو بھی ڈسکس کیا گیا کہ ستارہ نے جو ہے وہ دیگ میں ساگ بنایا، اور کہتی ہیں کہ کیسی عجیب جاہل عورت ہے. آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ دیگ میں کسی نے ساگ بنایا ہو. گاؤں دیہاتوں میں بھی کوئی ایسے نہیں کرتا، اور یہ دیگیں تو لوگ کرائے پر لے کر آتے ہیں. پتہ نہیں اس کا کون سا سائڈ بزنس ہے، اس نے دیگ لے کر رکھی ہوئی. میں سٹی میں رہتی ہوں، ایک شہر میں ہی پیدا ہوئی ہوں، پلی بڑی ہوں، ایک شہر میں ہی اب بھی رہتی ہوں. اس شہر میں نے دیکھا ہے لوگوں کو دیگ میں ساگ پکاتے ہوئے. باقاعدہ لوگوں نے اپنے گھروں میں ساگ کے لیے دیگیں رکھی ہوئی ہیں. ستارہ کی دیگ تو پھر چھوٹی سی تھی، بڑی فل سائز جو دیگ ہوتی ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. باقاعدہ بڑے والے چولہے رکھے ہوئے ہیں، بڑی والی دیگیں رکھی ہوئی ہیں. ساگ پکانے کے لیے بڑے اہتمام سے ساگ پکایا جاتا ہے، اور پوری سردیوں میں کم سے کم 2 سے 3 بار لوگ اس دیگ میں ساگ پکاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. مشین رکھی ہوئی ہے ساگ کاٹنے کے لیے شہروں میں. ٹھیک ہے، مشینیں رکھی ہوئی ہیں، ساگ کٹتا ہے. باقاعدہ پوری فیملی لگ کر ساگ صاف کرنا، ساگ کاٹنا، ساگ دھونا، ساگ چولہے پہ پہنچانا، پھر ساری رات وہ ہلکی آنچ پر پکنا، اور ساتھ گھر کے مردوں نے جا کر اس ساگ کو جو ہے وہ گھوٹنا بھی. ٹھیک ہے، پھر جب وہ ساگ تیار ہونا اور اس ساگ کو بوائل حالت میں اپنے فریزرز میں فریز کرنا، رشتہ داروں کے لیے الگ سے بھیجنا، محلے میں الگ سے بھیجنا، تڑکا لگا کر بھیجنا. ایون میرے لیے بھی آتا ہے ساگ. ہماری کچھ ایسی دوستیں ہیں، کچھ ایسی آنٹیز ہیں جو سردیوں میں میرے لیے اسپیشل اپنے گھر سے بنا ہوا ساگ بھجواتی ہیں، اور مجھے تو تقریباً بنانا ہی نہیں پڑتا کیونکہ ساگ آ جاتا ہے میرے لیے باہر سے. ٹھیک ہے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں دیگوں میں ساگ بنتے، اور اتنی بڑی بڑی دیگوں میں ساگ بنتے. تو آپ جیسے لوگوں کو کیا پتا، اگر ایک چیز دنیا میں آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ لوگ اپنی کم عقلی کا چشمہ جو ہے سب کی آنکھوں پہ بٹھانا چاہتے ہیں کہ ہم جو بولتے ہیں وہی سنو، وہی سمجھو اور اسی کو دیکھو. اچھا، سب سے اہم پوائنٹ ستارہ کے آج کے ولاگ میں جس کو میں اپریشیٹ کر رہی تھی، ستارہ کے پاس حلیمہ ہے، فوزیہ ہے، اور دونوں جو ہیں وہ شام کے بعد نہانے کی ضد کر رہی تھیں کہ ہم نہا رہے ہیں. حلیمہ نے تو باقاعدہ اپنے ہاتھ پہ کپڑے بھی پکڑ رکھے تھے، اور ستارہ نے ان کو منع کیا. بینگ اے مدر، میں خود اپنے بچوں کو دوپہر میں نہلا دوں، ورنہ اتنی ٹھنڈ میں اپنے بچوں کو بالکل رات میں نہلاتی ہوں، اور رات میں نہانے کے بعد بستر میں ان کو بھجوا کر، ان کے جو ہے نا وہ ہاتھ پیروں پہ لوشن لگوا کر، بال ہیئر ڈرائی کر کے ان کے، اس کے بعد جو ہے ان کو کچھ گرم کافی وغیرہ کوئی چیز پلا کر، گرم دودھ میں جو چیز بھی ہو وہ پلا کر بچوں کو اچھے سے گرم کر کے ہم سلا دیتے ہیں. شام میں، عصر میں، یا ٹھنڈے ٹائم میں، جیسے صبح 9-10 بجے کا ٹائم ہے، 11 بجے کا ٹائم ہے، ایسے ہم اپنے بچوں کو نہیں نہانے دیتے. دن میں نہانا ہے تو صحیح، جس دن صحیح دھوپ چڑھی ہوئی ہے اس دن تو اور بھی فائدہ ہے، دھوپ میں نہائے، دھوپ میں بیٹھے، اور نہیں تو پھر رات میں نہا لیے. جب دھوپ زیادہ نہیں ہے جن دنوں میں، ان دنوں میں رات میں نہا لیے. اچھا، جب میں دیکھ رہی تھی ولاگ تو مجھے بہت اچھا لگا. میں نے کہا ستارہ نے یہاں پر ایک ماں ہونے کا ثبوت دیا، ورنہ اس کی صحت پہ کیا فرق تھا. ان دونوں بچیوں نے
جو ہے وہ ساگ کا کام اس وقت نہیں کیا کچن میں. مجھے نہیں پتا ساگ کاٹا کس نے، دھویا کس نے، ہو سکتا ہے ضرور ہیلپ کی ہوگی ان بچیوں نے. لیکن جب ساگ بن رہا تھا، کوثر بھی آئی ہوئی تھی، سمیرہ بھی گئی ہوئی تھی، اس وقت بچیاں بالکل فری تھیں، ٹھیک ہے، وہ نہا سکتی تھیں. یہاں پر ستارہ ان کو نہیں نہانے دیا، اس لیے نہیں نہانے دیا کیونکہ اب سیزن ویسا نہیں ہے. اس کو بھی ڈسکس کیا، کہتی ہیں کیا آپ کی ہاؤس کیپرز جو ہیں، ہاؤس ہیلپرز جو ہیں وہ آپ کی مرضی سے نہاتی ہیں؟ کیا آپ اپنی ہاؤس ہیلپرز کو جو ہے وہ روکتی ہیں، ٹوکتی ہیں نہانے کے لیے کہ تم نہیں نہاؤ گی؟ اور اگر مثال کے طور پر شام میں وہ بچیاں نہائی ہوئی بھیگے بالوں میں ان کو دکھ جاتی تو انہوں نے کہنا تھا اللہ توبہ، وہاں ان بچیوں کی مائیں نہیں ہیں تو کیا سلوک ہو رہا ہے، اتنی ٹھنڈ میں پتہ نہیں ٹھنڈے پانی سے نہائی ہوں گی. ایون ستارہ نے کہا بھی کہ اس وقت گیس نہیں ہے، گیزر نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ گرم پانی نہیں ہے تو تم ٹھنڈے پانی سے کیوں نہا رہی ہو، تم بیمار ہو جاؤ گی. اور یہ بات مجھے اس کی جتنی اچھی لگی، اس بات کے اوپر بھی اس بیچاری کو بیٹھ کر ٹرول کیا جا رہا تھا. مجھے تو سمجھ نہیں آتی، ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ستارہ ان کی بہو ہے، ٹھیک ہے، یہ ساجد کی امائیں ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ ستارہ ان کے طور طریقے پہ چلے، جو یہ بتائیں گی وہ ہو، ستارہ ویسے چلے جیسے یہ چاہتی ہیں. حیرت کی بات ہے. حالانکہ مجھے ستارہ کا یہ ایکٹ بہت اچھا لگا جو اس نے اپنے ان دونوں حلیمہ اور فوزیہ کے ساتھ کیا کہ انہیں بے وقت نہیں نہانا چاہیے. اور جناب سلمیٰ کو بھی ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ سلمیٰ سبسکرائبر خرید رہی ہے، بھاگ بھاگ کر سبسکرائبر خرید رہی ہے. آئی ڈونٹ نو خرید رہی ہے نہیں خرید رہی، اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے. لیکن یہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بندی جب یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ اپنا کانٹینٹ نہیں ڈال رہی تھی، یوٹیوب سے غائب تھی کچھ دنوں کے لیے، ان دنوں میں بھی اس نے سبسکرائبر خریدے ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ سلمیٰ کا چینل جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے پاکستان کی آئی ڈی پر ہے. جی سلمیٰ کا چینل بابر نے ہی بنا کر دیا تھا اور سلمیٰ نے بات شروع میں ہی بتائی تھی کہ میرا چینل جو ہے مجھے پاکستان سے بابر نے بنا کر دیا ہے، مجھے چینل بنانا نہیں آتا. اور کئی بار وہ پہلے جب ستارہ کے ساتھ ٹھیک تھی تو اس نے بتایا تھا کہ میرے چینل کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایڈسن وغیرہ یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ بابر ہی دیکھے گا، بابر سے بات ہو رہی ہے، بابر دیکھ رہا ہے، بابر کر رہا ہے. تو بابر نے ہی ستارہ کو بھی چینل بنا کر دیا تھا اور بابر نے ہی سلمیٰ کو بھی چینل بنا کر دیا. اور وہ سلمیٰ جسے آپ سب نیک کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں تو بڑی اچھی ہے، بڑی نیک ہے اور تو جو ہے سارے اچھے کام کرتی ہے نا، بڑی گنی ہے نا، گنی نہیں ہے گنی ہے، تو بڑی گنی جو ہے آپ کی سلمیٰ اب وہ بھی چور ثابت ہو گئی. مطلب آپ لوگ کسی کو معاف نہیں کرتے، کسی کو بھی. یہاں میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ وہ نہیں خرید رہی سبسکرائبر کیونکہ میں نہیں جانتی ہوں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ لوگ جب سگے نہیں ہیں کسی کے اور آپ کو یہ فیملی پسند ہی نہیں ہے تو آپ بیٹھ کر ڈسکس کیوں کرتے ہیں. خیر جناب لائک ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.